السلام علیکم، ویلکم ٹو بخاری لرننگ ہب۔ بیسک کانسیپٹ میں آج ہمارا 7واں ٹاپک ہے ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود ادر سوشل سائنسز۔ دوسری جو سائنس ہے، سوشل سائنسز ہے، ان سے پولیٹیکل سائنس کا کیا تعلق ہے، یا ہم ان کو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پولیٹیکل سائنس ود ہسٹری، تاریخ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ جیسا کہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے پاسٹ ایونٹس کے بارے میں، سوسائٹیز کے بارے میں، انسٹیٹیوشن کے بارے میں، کہ پہلے دور میں کون سے واقعات گزر چکے ہیں، کس طرح کی جنگیں ہوئی ہیں، کس طرح کے ادارے قائم کیے گئے تھے، معاشرہ کس طرح کا تھا، جس سے ہم آج کے دور میں پولیٹیکل سائنس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ وداؤٹ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم پولیٹیکل سائنس کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تاریخ کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہسٹوریکل ایونٹ جس طرح جنگیں ہوتی ہیں، انقلاب لیے جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن جو ہمارا آئین بنتا ہے ملک کا، وہ کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے، اور جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں۔ دوسرا کہ پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس میں ہم ہیومن سوسائٹی کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیولوجی۔ سوشیولوجی کہتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو۔ سوسائٹی، سوشل گروپ، جو سماجی گروپس بنتے ہیں اور جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، معاشرے کا رویہ ہوتا ہے، اس کو جو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوشیولوجی۔ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ سوسائٹی سے انفلوئنس ہوتی ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سوشیولوجی ایکسپلین کرتے ہیں ووٹنگ بیہیویئر کو، پولیٹیکل سوشلائزیشن کو، اور پبلک اوپینین کو، یعنی عوام کی رائے کو، اور جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں الیکشن کے دوران، ہم نے وہ کس طرح ووٹ دینا ہے، اور اس وقت عوام کا کیا رد عمل ہوتا ہے، عوام کس طرح رویہ شو کرتی ہے، سوسائٹی اس وقت کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ ساری چیزیں پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس لیے اس کا تعلق پولیٹیکل سائنس سے ہے، جس میں آپ کی پاور، اتھارٹی اور جو سوشل آرڈر ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ آگے ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ اکنامکس۔ اکنامکس اسٹڈی کرتی ہے پروڈکشن کو اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کو، جس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی افیکٹ کرتی ہے، جس میں انفلیشن ہے، یعنی کہ قحط آ جانا، پاورٹی، غربت آ جانا، اور ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہونا۔ یعنی جو اکنامکس ہے اس سے پولیٹیکل سائنس کو ہم اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوتی ہے، اس کو جو حکومت ہے اس کو کس طرح عمل میں لانا، اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر، یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ قحط آ جاتا ہے، اور جو پاورٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، غربت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو بے روزگاری ہے وہ بھی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پبلک پالیسی بنائی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس کو ذہن میں رکھ کے اور اکنامکس کو ذہن میں رکھ کے، جس سے ہمارا ٹیکس جو بنتے ہیں، جو ہمارا بجٹ آتا ہے سال کا، اور اسے جو ملک میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی۔ اور جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ اکثر شیپ دیتا ہے پولیٹیکل ڈیسیژن کو، یعنی کہ جو فارن لیول پہ جو ٹریڈز ہوتی ہیں اور دوسرے ریاست کے ساتھ جو ہم تعلقات بناتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے طے پاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو حاصل کر سکیں۔ آگے ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ لا، یعنی لا پولیٹیکل سائنس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں، وہ کون سے ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے قانون بنتے ہیں، اور ان کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے، جس میں لا پرووائڈ کرتا ہے ایک فریم ورک، جس میں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، ہمارے ملک کا آئین بنتا ہے، ہمارے حقوق کا پتہ چلتا ہے، عدالتیں بنائی جاتی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے، اور بنا قانون کے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، حکومت میں کوئی بھی فنکشن نہیں ہو سکتا، پروسیس نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ سائیکالوجی۔ سائیکالوجی سے اس کا کیسا تعلق ہے؟ سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے ہیومن بیہیویئر کو، انسانی رویے کو، اور جو مینٹل پروسیس ہوتا ہے، جو مائنڈ کا سارا پروسیس ہوتا ہے، وہ سائیکالوجی میں ڈسکس ہوتا ہے، سائیکالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اب پولیٹیکل سائنس کو اس سے کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ سائیکالوجی ہمیں پولیٹیکل بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے،
کہ جس طرح الیکشن کا ٹائم آتا ہے، ووٹنگ بیہیویئر چلتا ہے، عوامی رائے کا اظہار ہوتا ہے، اور جتنے بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا کار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سائیکالوجی کے تھرو ہم پتہ لگا سکتے ہیں. جس میں پولیٹیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے، جس طرح سیاسی بات چیت ہوتی ہے عوام اور ان کے لیڈرز کے درمیان، اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان چیزوں کو یہ ایکسپلین کرتا ہے. آگے ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی اسٹڈی کرتی ہے ہیومن کلچر کو اور اوریجن کو اور سوشل ایولیوشن کو، کہ سماج کس طرح طے پایا ہے، یا مطلب وقت کے ساتھ ساتھ سماج میں کس طرح تبدیلی آئی ہے، اور جو انسانی یہ تہذیب ہے، ٹریڈیشن، روایات ہیں، ان میں کس طرح کی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی ہے اور کس طرح یہ مزید بہتر ہوئے ہیں. جس میں اینتھروپولوجی شو کرتی ہے ارلی سوسائٹیز جو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں، جو پہلے سے معاشرہ چلا آ رہا ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کے تھرو. جس میں ہے جو ٹرائبل پولیٹیکل سسٹم تھا وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم آج کے پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح مزید بہتر بنا سکتے ہیں. جو قبائلی سسٹم پہلے سے چلتا آ رہا ہے ان سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور آج کا جو ماڈرن سسٹم ہے اس میں ہم کیا کچھ بہتری لا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ جیوگرافی. جیوگرافی اسٹڈی کرتی ہے انوائرمنٹ کو، ماحول کو، اور سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کو. جیوگرافی انفلوئنس کرتی ہے پولیٹیکل باؤنڈریز کو، جیو پولیٹکس کو، اور فارن پالیسیز کو. یعنی دنیا میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے، جو جنگ کا سماں بنتا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے، جو ریاستوں کے درمیان معاہدے ہو رہے ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہے، اور جو بھی دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان تعلقات ہو رہے ہیں، وہ ساری جغرافی کے تھرو ہی ہوتے ہیں. کہ اگر پاکستان کو کسی دوسرے ممالک سے کوئی تجارت کرنی ہے، یا اس کو کسی دوسرے ممالک سے دشمنی کا خطرہ ہے، تو اس کی مین وجہ ہوتی ہے جغرافی، کہ وہاں سے اس کو کتنا فائدہ مل رہا ہے یا وہاں سے اس کو کتنا نقصان مل رہا ہے. جس میں لوکیشن آ جاتی ہے، کلائمیٹ ہے، آب و ہوا ہے، ریسورسز ہے، جو پولیٹیکل پاور کو افیکٹ کرتی ہے. مزید ابھی جو آج کل کی صورتحال جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی ساری جیو پولیٹکس میں آتی ہے. اس لیے اس کا ایک سبجیکٹ ہے جیو پولیٹکس، جس میں ورلڈ لیول پر، گلوبل لیول پر یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. آگے ہے پولیٹیکل سائنس اینڈ فلسفی. فلسفے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فلسفی اسٹڈی کرتی آئیڈیاز کو، نئے خیالات کو، سچائی کے بارے میں اور علم کے بارے میں، اور جو اقدار ہوتی ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہے. فلسفی کا مین کام ہوتا ہے کہ سچ کو نکالنا، کہ سچ کیا ہے، سچ کو ڈھونڈنا، نئے نئے خیالات جو آتے ہیں ان کے بارے میں جانچنا. اور پولیٹیکل سائنس جو اوریجنیٹ ہوئی ہے وہ ہے پولیٹیکل فلسفیزم، جو سیاسی فلسفہ ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے، یہ اس میں کرتے کیا ہیں، اس کا کام کیا ہے، اس چیز سے پولیٹیکل سائنس اوریجنیٹ ہوئی ہے. اور اس سے کانسیپٹ ہیں جس طرح جسٹس ہے، انصاف قائم کرنا، ایکویلٹی ہے، برابری، رائٹس ہیں، ہمارے حقوق، لبرٹی ہماری آزادی ہے، اور جو ڈیموکریسی ہے جو کہ جمہوریت ہے. یہ ساری چیزیں فلسفے سے آئی ہیں. جس طرح فلسفے کا کام نئے آئیڈیاز لانا، نئے آئیڈیاز کا اوریجن ہونا، اسی میں کہ انصاف کیا ہے، برابری کیا ہے، حقوق کیا ہیں، اور جمہوریت کا نظام کیا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں فلسفی سے. اور یہ دونوں ہی پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے اور اچھے ملک بنانے کے لیے، اچھی حکومت بنانے کے لیے دونوں ہی آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں. آج کا لیکچر یہی تھا. اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان باکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.